ہائی ایوری ون، میں ہوں پروفیسر ممتاز علی اور تھیوری اینڈ لٹریچر اینڈ ایج کے چینل سے میں آپ لوگوں سے آج بات کرنے جا رہا ہوں سائیکوسومیٹک ڈیزیزز کے بارے میں، یا ان کو سومیٹوفارمس بھی کہتے ہیں۔ اور یہ میں نے اس کی طرف میں اس لیے آیا کہ میں نے خود بہت سارے ڈاکٹرز کو یہ دیکھا تھا کہ وہ جب کوئی دوائی لکھتے ہیں، کسی بندے کو بتاتا ہے کہ مجھے یہ بیماری ہے، تو وہ جسم کے لیے جب دوائی لکھتے ہیں تو کوئی ایک دو گولیاں ایسی لکھتے ہیں، ٹیبلٹس، جو ذہنی طور پر سکون دیتی ہیں۔ تو مجھے اس کی سمجھ نہیں آتی تھی کہ اس کی کیا وجہ ہے۔ پھر میں اس کے بارے میں نے جب جاننے کی کوشش کی تو مجھے یہ پتہ چلا کہ یہ سائیکوسومیٹک ڈس آرڈرز ہوتے ہیں۔ مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس میں میں آپ کو یہ بتانے جا رہا ہوں کہ آپ کو یہ سمجھ لگے گی آج اس لیکچر کے بعد کہ آپ جسمانی طور پر بیمار ہیں یا آپ ذہنی طور پر یا نفسیاتی طور پر بیمار ہیں۔ تو اس سے پہلے کہ میں آپ کو بتاؤں، آپ میرے چینل پہ جا کے اس کو سبسکرائب کریں، اس کے ساتھ لگے بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ میری آنے والی تمام ویڈیوز آپ کو ان کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ تو چلتے ہیں اس سائیکوسومیٹک ڈس آرڈرز کی طرف۔ دو چیزیں یاد رکھیے گا، سائیکوسومیٹک ڈس آرڈرز، اور دوسرے ان کے لیے میں لفظ یوز کروں گا سومیٹوفارمس۔ اس لیکچر کے بنانے کی وجہ میں نے آپ کو بتائی ہے کہ میں نے وہ بہت سارے ایسے دیکھا ڈاکٹرز کو لکھتے ہوئے، تو پھر میں نے کہا کہ اس کو ذرا چیک کرتے ہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ ہمارے پاس ہم جتنے بھی لوگ ہیں جو ہم بیمار ہوتے ہیں، اب پہلے ہم ایسے ہوتا ہے کہ کچھ لوگ ذہنی طور پر اس وجہ سے ڈسٹرب ہوتے ہیں چونکہ ان کو کوئی ایسی بیماری ہوتی ہے جو ان کی ٹھیک نہیں ہو رہی ہوتی۔ جیسے کسی کو کینسر ہے، جیسے کسی کو ہارٹ کا پرابلم ہے، کسی کو کوئی ٹیوبرکلوسس ہے، اور کسی کو یہ ڈائبٹیز ہے، شوگر ہے۔ اچھا، اس کو وہ بیماری ہے اور اس کو پتہ لگ گیا کہ یہ میری ٹھیک ہونے والی بھی نہیں ہے، تو اس کی وجہ سے اب یہ بیماری پہلے تھی تو یہ بیماری تو تھی، لیکن اس نے اس کے ذہن پر اتنا اثر کیا کہ پہلے وہ جسمانی طور پر بیمار تھا، اب وہ ذہنی طور پر بھی بیمار ہو گیا ہے۔ اور یہ پہلی قسم میں یاد رکھیے گا، یعنی پہلے جسمانی طور پر بیمار تھا، دوبارہ یہ ساتھ ہی وہ ذہنی طور پر بیمار ہو گیا۔ اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ آپ کی وہ بیماری ہے جس میں آپ پہلی فارم ہے۔ یہ دوسری فارم وہ ہوتی ہے کہ جس میں آپ کے ذہنی طور پر بھی آپ کو کوئی بیماری ہوتی ہے اور ساتھ ہی آپ کو جسمانی بیماری بھی ہوتی ہے۔ یعنی ایک تو بیماری تھی، اس کی وجہ سے آپ کا ذہن خراب ہوا، پھر دوسری وہ ہوتی ہے جس میں آپ کا ذہن جو ہے نا پہلے ڈسٹرب ہوتا ہے اور ساتھ ہی آپ کا پھر جسم بھی ڈسٹرب ہوتا ہے، اور اسی وجہ سے پھر آپ کا ذہن اور جسم دونوں بیمار ہو جاتے ہیں۔ تیسری اس کی فارم جو ہے وہ یہ ہوتی ہے جس کو ہم سومیٹوفارمس کہتے ہیں۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کا جسم بیمار ہوتا ہے لیکن اس کی وجہ جسم نہیں ہوتا، اس کی وجہ آپ کا ذہن ہوتا ہے، آپ کی سوچ ہوتی ہے، آپ کی نفسیات ہوتی ہے۔ تو یہ تین فارم جو ہیں یہ آپ یاد رکھیے گا تاکہ آپ کو اپنے بارے میں اچھی طرح سمجھ سکیں کہ بیماری ہے تو اس کی وجہ سے آپ کا ذہن خراب ہے، یہ ایک ذہن خراب ہو گیا، یہ ایک وجہ ہو گئی۔ دوسری یہ ہوتا ہے کہ یعنی اس کی بیماری ہے جو ٹھیک نہیں ہونے والی، پھر جو ہے آپ ذہنی بھی بیمار ہیں، اس کی وجہ سے آپ جسمانی طور پر بھی بیمار ہوگا، آپ دونوں بیمار ہیں۔ اور تیسری وہ بیماریاں ہوتی ہیں جو جسمانی طور پر ہوتی ہی نہیں ہیں، وہ ہوتی ہی نفسیاتی ہیں، لیکن ان کو کچھ جب کوئی آؤٹ لیٹ نہیں ملتا تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ وہ بندہ جو ہے وہ اس کو مختلف طرح کی بندہ نفسیاتی طور پر اس کی وجوہات کیا ہوتی ہیں؟ اس کی وجوہات ہوتی ہے سٹریس، ٹینشن، فرسٹریشن، فیئر، وری، انگزائٹی، ڈپریشن، یا اس کو یہ ساری چیزیں جو ہیں، خوف، بے جا خوف جو ہوتا ہے، یہ جتنی بھی چیزیں آپ کے اوپر مختلف طرح کے خوف ہوتے ہیں، جیسے پبلک سے خوف ہوتا ہے، اپنے آپ سے خوف ہوتا ہے، کچھ لوگوں کو جیسے موت سے بہت زیادہ ڈر لگتا ہے، وہ جب یہ سوچتے ہیں تو ان کو یہ چیزیں آ جاتی ہیں۔ تو یہ جتنی بھی چیزیں ہیں آپ کے میں نے بتائی ہیں، یہ ساری اس کی وجوہات ہوتی ہیں۔ جو اصل میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ یہ کہ مسئلہ آپ کا ذہنی ہوتا ہے، وہ آپ کے جسم کی کسی شکل میں ظاہر ہوتا ہے، اور یہ پورا لیکچر اس میں کنسنٹریٹ کروں گا کہ وہ بیماریاں میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں جو ہوتی آپ کی ذہنی ہیں، لیکن وہ ظاہر جب ہوتی ہیں تو وہ آپ کے جسم کے ذریعے ظاہر ہوتی ہیں، اور وہ پھر بھی اور وہ خاص بات کہ وہ بنیادی طور پر ذہنی بیماریاں ہوتی ہی نہیں ہیں، وہ صرف وہ بنیادی طور پر یہ ذہنی ہوتی ہیں، لیکن وہ آپ کی جسمانی بیماریاں نہیں ہوتی ہیں، وہ ذہنی ہوتی ہیں، اور وہ اس طرح کی مختلف شکلیں لیتی ہیں، اور وہ شکلیں ذرا دیکھیے گا وہ کس میں ہے۔ اگر آپ کا مسئلہ ذہنی ہے اور آپ اس کو کوئی آؤٹ لیٹ نہیں دے پا رہے، کسی سے کو بتا نہیں رہے، ہماری سوسائٹی میں یہ بھی المیہ ہے کہ جب آپ کسی کو بتائیں کہ مجھے سٹریس ہے، ٹینشن ہے، انگزائٹی ہے، فرسٹریشن ہے، یا نفسیاتی طور پر ڈسٹرب خوف ہے، تو لوگ نفسیاتی مریض سمجھ کے بھاگ جاتے ہیں اس سے۔ تو یہ ایک نیگیٹو سوسائٹیز کا یہ المیہ ہوتا ہے۔
لیکن پھر وہ بندہ بتا نہیں پاتا تو اس کو پھر مختلف طرح کی بیماریاں ہو جاتی ہیں. تو وہ میں آپ کو بتاتا ہوں, سنیے ذرا. پہلی بیماری اس میں یہ ہوتی ہے کہ جیسے آپ کی دھڑکن, دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے. دوسری آپ کو پیلپیٹیشن, آپ کا دل جو ہے نا تھپ تھپ کرنا شروع کر دیتا ہے. اس کے علاوہ آپ کو ناسیا, یہ والی ٹینشن ہو جاتی ہے جس میں کیا آتی ہے آپ کو. اور اس کے علاوہ پین, باڈی میں کہیں پر بھی پین ہو سکتا ہے, سر میں پین ہو سکتا ہے, کئی دفعہ پٹھوں میں پین ہو سکتا ہے. آپ کہتے ہیں ہماری لیگس میں پین ہے, ہاتھوں میں پین ہے, کمزوری ہے, اٹھنے کو دل نہیں کرتا, یہ ساری وجہ. پھر ڈرائی ماؤتھ اس کی ایک وجہ بنتی ہے, یعنی ذہنی بیماریاں ہیں آپ کی, اور آپ کے جسم میں جو زہر ہوں گی ذہنی, اس میں کیا ہوگا, تیز دھڑکن ہوگی, دل تھپ تھپ کرے گا, آپ کو کیا آئے گی, آپ کو درد ہوگا جسم کے کئی حصے میں, آپ کا منہ اندر سے خشک رہے گا, اور آپ کو پسینہ بہت زیادہ آئے گا, آپ کو چیسٹ میں پین رہتا ہے, آپ کی جو یہ بریتھ ہے یہ تیز آپ لیتے ہیں اس کی وجہ سے. پھر آپ کو فینٹنس, مین کہ آپ ایسے مرجھائے سے رہتے ہیں, آپ کو کسی ٹائم بے ہوش بھی ہو جاتے ہیں. فٹیگ, آپ کو تھکاوٹ بہت زیادہ ہوتی ہے, آپ کا اسٹمک جو ہے وہ اپ سیٹ رہتا ہے, اور یعنی وہ ڈائجیشن ٹھیک طرح سے نہیں کرتا, وہ آپ کو ڈسٹرب کرتا رہتا ہے. پھر آپ کو نیورولوجیکل پرابلم, آپ کو ذہنی پرابلم آ جاتے ہیں. گیسٹرو جو انٹسٹینل پرابلمز ہیں وہ آپ کے یعنی بڑی آنت چھوٹی آنت کے مسائل آ جاتے ہیں. پھر آپ کو سورائسس ہو جاتا ہے, یہ جلد کی بیماریاں ہیں, ایکزیما ہے, اسکن پر ایچنگ ہے, السر ہے, خارش ہوتی ہے, آپ کو جلن ہوتی ہے, آپ سیڈ رہیں گے, آپ اریٹیبل, مین آپ کی طبیعت اس طرح کی رہے گی جیسے تنگ رہتے ہیں آپ بہت زیادہ, آپ اینکشیس رہیں گے, شارٹ ٹیمپر, آپ کو غصہ بہت زیادہ جلدی آئے گا. پھر آپ کی کنسنٹریشن بہت کم ہو جائے گی, بھوک میں آپ کی کمی آ جاتی ہے, وزن میں آپ کے کمی آ جاتی ہے. اس کی ایک اور وجہ یہ بھی ہوتی ہے, آپ کو ڈائریا ہو جائے گا, اس سے ہیڈ ایک ہوگا آپ کو. اچھا, آپ کو پیرالیسس بھی اس سے ہو سکتا ہے, وومیٹنگ ہو جاتی ہے, کانسٹیپیشن, قبض ہو جاتی ہے. اس کے علاوہ آپ کو جو ریسٹ لیسنس, آپ کو بے چینی رہتی ہے, اور بے چینی جو ہے یہ آپ کو تقریباً ہر وقت گھیرے رکھتی ہے. سلیپ لیسنس کے پرابلم آ جاتا ہے آپ کے اندر. لاس آف انٹرسٹ, آپ کو کسی چیز میں دلچسپی نہیں رہتی. ہارٹ ڈیزیز آپ کو گھیر لیتی ہیں, آپ کو ڈائبٹیز گھیر لیتی ہے, آپ کو استما دمہ جو ہو جاتا ہے. اچھا, اس طرح کے لوگ جو وہ بار بار شیشہ دیکھتے ہیں, آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا, اور کئی لوگ جو وہ شیشہ دیکھتے نہیں, اس کی وجہ سے یہ لوگوں سے دور رہتے ہیں, یہ تنہائی میں زیادہ چلے جاتے ہیں. ان کا جو اگر آپ کا اپنے بارے میں آپ لو کانفیڈنس میں چلے جاتے ہیں, آپ جو ہیں وہ سیلف امیج آپ کا اس سے ڈسٹرب ہو جاتا ہے, آپ کی سیلف ٹاکنگ نیگیٹو ہو جاتی ہے, آپ کا جو سیلف کانسیپٹ ہے وہ نہیں صحیح رہتا, آپ اپنے آپ کو بہت لو لیول پر لے کے چلے جاتے ہیں. یہ ساری چیزیں جو ہیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں, یہ ساری جو ہیں وہ آپ کو بھوک کم ہو, جس میں کئی دفعہ یہ بھی ہوتا ہے آپ کو بھوک کم لگتی ہے یا بھوک بہت زیادہ لگتی ہے, وزن کم ہو جاتا ہے یا وزن بہت زیادہ ہو جاتا ہے. تو یہ ساری چیزیں اگر ان میں سے جتنی بھی علامات میں نے آپ کو بتائی ہیں, اور اس میں اور یہ ہر بندے میں ایک طرح سے نہیں ہوتی ہیں, یہ مختلف لوگوں میں مختلف طرح سے مختلف مطلب ہوتی ہیں, لیول کے مطابق ہوتی ہے, کسی میں زیادہ کسی میں کم. یہ انسان کی اپنی سوچ, سینسیٹیوٹی اور اس کے مطابق ہوتا ہے. یہ ساری چیزیں اگر آپ میں یہ پرابلم ہے تو آپ ذرا دیکھیے گا جا کے کہ کہیں آپ کو یہ لگ تو جسمانی رہی ہیں, کہیں آپ کی ذہنی صحت تو ڈسٹرب نہیں ہے. تو اگر ذہنی صحت ڈسٹرب ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اس کا علاج کرنا ہوتا ہے, جسمانی صحت خود ٹھیک ہو جائے گی. اور اس کے لیے اب یہ ساری یہ چیزیں بیماریاں ہوتی کیوں ہیں, یعنی یہ آپ کو سٹریس یہ ہوتا کیوں ہے سارا کچھ. تو اس میں کچھ جینیٹک فیکٹرز بھی ہوتے ہیں, جیسے آپ جہاں پر رہتے ہیں وہاں پر آپ جینز کس طرح کے لے کے پیدا ہوئے ہیں آپ کے پیرنٹس سے, چونکہ جینز 70 نسلیں شفٹ کرتے ہیں. پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ کی جو کس طرح کی جو فیملی میں آپ جس میں رہتے ہیں اس کا گیٹ اپ کیسا ہے, وہاں آپ کی نرچرنگ کیسی ہے, آپ کی اپنی نیچر کیسی ہے, ارد گرد کے لوگ کہتے ہیں, یہ بھی ہے. فیملی فیکٹر جو ہوتے ہیں, جینیٹک فیکٹر بھی اس کے لیے ذمہ دار ہوتے ہیں. کئی دفعہ بہت ساری بیماریاں آپ جیسے شوگر ہے اور جو آپ کا دمہ وغیرہ ہے, تو یہ کچھ ایسی ذہنی بیماریاں یہ آپ ساتھ لے کے پیدا ہوتے ہیں, یہ آگے چلتی رہتی ہیں. پھر آپ کی جو پرسنالٹی کے فیکٹرز ہوتے ہیں کہ آپ کی اپنی پرسنالٹی کیسی ہے, کہیں آپ بہت زیادہ حساس تو نہیں, کہیں آپ بہت زیادہ اپنے بارے میں لو تو نہیں سوچتے, کہیں آپ لو کانفیڈنس کا شکار تو نہیں ہے, کہیں آپ احساس کمتری کا شکار تو نہیں ہے, کہیں آپ اپنا کمپیریزن تو نہیں کرتے رہتے لوگوں کے ساتھ, کہیں آپ اپنے آپ کو بہت ہی لو لیول میں تو نہیں سمجھ لیتے, کہیں آپ میں ڈپریشن تو نہیں ہے, آپ میں انگزائٹی تو نہیں ہے, سٹریس تو نہیں ہے, آپ ان چیزوں میں تو نہیں چلے گئے.
پھر آپ کو اویئرنیس کی بھی کمی نہ ہونا، یہ بھی ایک بہت بڑا فیکٹر ہوتا ہے. تو یہ جو میں نے یہ ویڈیو بنائی ہے، یہ سائیکوسومیٹک ڈس آرڈر یا سائیکوسومیٹک ڈیزیزز یا یہ جو ہے سومیٹو فارمز ہیں. تو ان میں ایک بات یاد رکھیں کہ ایک ہوتا ہے ای یو اسٹریس. ای یو اسٹریس ضروری ہوتا ہے، زندگی آگے اس کے بغیر نہیں چلتی، لیکن اس کے بغیر اگر آپ کو یہ ساری بیماریوں سے میں کوئی بیماری ہے تو ذرا مڑ کے دیکھیے گا کہ آپ کو ذہنی طور پر کوئی بیماری تو نہیں ہے. تو اگر وہ بیماری ہو تو آپ اس کو علاج کیجیے گا، اور اس کے لیے میں آپ کو مختلف طریقے بتائے جاتے ہیں، جیسے یوگا ہے، میڈیٹیشن ہے، واک کریں، فاسٹنگ تھراپی ہے، خاموش رہ کے. لیکن سب سے بیسٹ جو تھراپی میں اس کی آپ کو بتاؤں وہ ہوتی ہے آپ کی جو ریلیجن کے ذریعے آپ اس کو تھراپی کر سکتے ہیں، کہ آپ عبادات کے ذریعے دعا کر کے. اور اس کے علاوہ جب آپ کو ٹائم ملے آپ ڈیپ بریدنگ کیا کریں. ڈیپ بریدنگ ایسی چیز ہے کہ اگر آپ روزانہ کی بیس پر کریں تو جتنی آپ کو بیماریاں بتائی ہیں ان میں سے کوئی بیماری آپ کے قریب نہیں آئے گی، کیونکہ آپ کی باڈی وہ والے تمام ہارمون سیکریٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں جو خوشی کے ہارمونز ہوتے ہیں. تو پھر آپ کو یہ سومیٹو فارمز اور سائیکوسومیٹک ڈیزیز سے آپ نکل جائیں گے اور نتیجہ ہوگا ایک ہیلدی لائف. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے لائک شیئر کریں، اور کمنٹ سیکشن میں آپ کمنٹس بھی کر سکتے ہیں. تھینکس فار واچنگ.